گزار نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان مال کے بغیر بیوی بچے کو پال نہیں سکتا ہے، لیکن انسان جب اس مال کے چکر میں حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دے تو یہ مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اس مال کے چکر میں انسان جب اللہ رب العالمین کو بھول جائے تو یہ مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد یہ کس قدر عظیم نعمت ہے، اولاد کیا چیز ہے، ذرا اس ماں سے پوچھیں جس ماں کی گود اولاد سے خالی ہو۔ اولاد کس قدر عظیم نعمت ہے، ذرا اس بوڑھے باپ سے پوچھیں جو بڑھاپے کی عالم میں شام کے وقت سبزی لینے کے لیے تنہا بازار میں نکلتا ہے۔ لیکن انسان جب اس اولاد کے چکر میں اللہ رب العالمین کو بھول جائے تو یہ اولاد بھی انسان کے لیے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ میرے بندو بے شک تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کے چکر میں انسان حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً یہ فتنہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو فتنوں سے ڈرایا ہے، صحابہ کرام کو آپ نے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے ہوئے ہیں، مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ کرام هل ترون ما ارى، اے میرے اصحاب کیا تمہاری نظریں وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک میری نظریں جا رہی ہے؟ کیا تم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اے میرے صحابہ کرام کیا تمہاری نظریں بھی وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک میری نظریں جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، اے میرے صحابہ کرام میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے برسات کے دنوں میں بارش کے قطرات تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اس قدر فتنے پھیل جائیں گے زمین کے اندر، جس طرح بارش کے قطرات تمہارے گھروں کو بھگو کر گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ فتنے بارش کے قطرات کی شکل میں تمہارے گھر میں داخل ہوں گے اور تمہارا ایمان کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس قدر زمین کے اندر فتنے پھیل جائیں گے۔ برسات کے دنوں میں آپ دیکھیے گا جب بارش ہوتی ہے تو آپ کھڑکی دروازے سب کچھ بند کر دیں، مگر باوجود کہ بارش کے کچھ چھینٹے یا قطرات گھر میں داخل ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے بند کرنے کے باوجود بھی کچھ قطرے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح فتنوں کے دور میں انسان ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، مگر اس کے باوجود بھی فتنے اسے آ کر پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر، اس قدر روئے زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی جو دولت ہوں گے وہ بکری کی شکل میں ہوگی، وہ چند بکریوں کی شکل میں ہوگی۔ وہ اپنی بکریوں کو لیے ہوئے پہاڑ پر چلے جائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے مسلمان اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ کے چوٹی پر چلے جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ فتنوں